بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نصرت مرزا ہوں، یہ NM TV ہے، اور آج ہم بریگیڈیئر FB علی کے بارے میں گفتگو کریں گے، جو کہ ہمارے ایک انسنگ ہیرو ہیں، اور ان کا نام فیروز بخت علی تھا۔ وہ 92 سال کی عمر میں 30 یا 31 جنوری 2021 کو کینیڈا میں انتقال کر گئے۔ تو ہم ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج یہ پروگرام کر رہے ہیں۔ بڑے بہادر آدمی تھے، اور وہ ایسے بہادر تھے جنہوں نے ہمیں جنرل یحییٰ کی جو حکومت میں ایسٹ پاکستان کے فال کے بعد میں ان سے نجات دلائی، تو وہ ایک عظیم شخصیت کے طور پر ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اور انہوں نے پھر اس قید و بند کی صعوبت بھی جھیلی، اور ایک ایسا آدمی ہے کہ جس نے یہ جو عابد شیر علی کے والد ہیں چودھری شیر علی، یہ بڑے کرپشن میں ملوث تھے۔ پہلا کام تو ان کا یہ ہے کہ انہوں نے ان کو منہ پر تھپڑ مارا، اور ان پر 60 لاکھ جرمانے کیا، 60 لاکھ روپے جرمانہ کیا اس وقت میں، جبکہ آپ کو 60 لاکھ روپے آپ جس وقت جرمانہ کرنا، جبکہ 90 روپے تولہ سونا تھا، وہ ایک بڑی بات تھی، اور رقم بھی وصول کی ان سے۔ تو یہ ایک بڑی تاریخ کی بات ہے کہ اور جس وقت یہ اس پاکستان کا فال ہوا، اس وقت گجرانوالہ میں یہ تعینات تھے، اور GHQ جو تھا وہ فوج سے خالی تھا۔ تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب بھی یہ جنرل یحییٰ کیونکہ اقتدار میں رہنا چاہتے ہیں، ایک شرابی کبابی آدمی تھا جنرل یحییٰ، اور جس کی وجہ سے وہ ایسٹ پاکستان کا فال ہوا، جس کی کمزوری کی وجہ سے۔ تو انہوں نے کہا کہ اب یہ انف از انف، اس کو یہ انہوں نے پھر یہ اپنے اس کو اقتدار سے ہٹانا چاہیے۔ تو گجرانوالہ میں ان کے ساتھ میں جو ساتھی تھے، اقبال مہدی شاہ جو بریگیڈیئر تھے، اور ایک کرنل علیم آفریدی تھے، کرنل جاوید اقبال تھے، کرنل خورشید تھے، اور کچھ اور لوگ تھے جن کے ساتھ میں مل کر انہوں نے ایک گروپ بنایا۔ اور پھر انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ جو اس وقت کے جہاں جو میجر جنرل تھے اس وقت وہاں پر گجرانوالہ میں یا آس پاس میں، تو وہ میجر جنرل بشیر تھے، جو میرے عزیز دوست تھے یہاں پر کراچی میں، ان کا انتقال ہوا، وہ میرے بہت اچھے دوست ہیں۔ میجر جنرل بشیر رانگڑ اس کو کہتے تھے، وہ رانگڑی تھے، اور میجر جنرل RD شمیم تھے، اور میجر جنرل بچو کریم تھے۔ ان تینوں کو انہوں نے گرفتار کیا اور قید کر لیا۔ پھر آغا جاوید کے ذریعے سے انہوں نے پیغام بھیجا میجر جنرل گل حسن کو کہ ان کو یحییٰ کو کہا جائے کہ وہ اقتدار سے ہٹ جائیں، ورنہ تو پھر ہم مارچ کرتے ہوئے GHQ پہ قبضہ کر لیں گے۔ اور اس وقت GHQ میں کوئی فوج نہیں تھی، تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں تو جب میجر جنرل گل حسن کے پاس آغا یعنی یہ جاوید اقبال صاحب پہنچے، جو ان کے جاننے والے تھے، انہوں نے جا کے ان سے کہا کہ یہ بغاوت ہو گئی ہے، اور آپ ان کو سمجھا دیں کہ اگر یہ اس سے نہیں بات آئے تو ہم ٹیک اوور کر لیں گے اور آپ کو ہٹا دیں گے۔ تو اس کے بعد میں گل حسن صاحب نے ایئر مارشل رحیم سے ان سے بات کی۔ اتفاق یہ تھا کہ اس وقت میں مائکرو ویو میں آ گیا تھا، تو ایئر مارشل رحیم سے میں نے بھی بات کی تھی کہ بھئی اس آدمی سے جان چھڑاؤ ہماری۔ ایئر مارشل رحیم نے مل کر یحییٰ کو ہٹایا اور ہمیں اس سے نجات دلائی۔ تو ہم اور اس کے بعد میں پھر ان کی جب یہ معاملہ ہٹ گیا، تو پھر اس کے بعد میں ان کے خلاف ایک کورٹ مارشل ہوا ان کو کہ انہوں نے بغاوت کیسے کی پاکستانی فوج کے اندر۔ تو اس وقت جنرل ضیاء الحق جو تھے، جو ہمارے بہت محترم ہیں، وہ اس جو کورٹ مارشل کی جو ٹیم تھی اس کے وہ سربراہ تھے۔ انہوں نے ان کا کورٹ مارشل کیا، یہ 5 سال تک جیل میں رہے۔ پھر انہوں نے ایک کتاب لکھی، اس کتاب کا نام جو ہے وہ پریزن جرنی ان کی کتاب کا نام تھا، بریگیڈیئر FB علی، جو چھپی تھی 2014 میں، اور اس کے 233 پیج تھے۔ وہ پڑھنے کے قابل ہے، آپ سب لوگوں کو پڑھنا چاہیے۔ تو 5 سال جیل میں رہنے کے بعد میں پھر یہ ان کو بری کر دیا گیا، اور ان کو ایک بڑا عہدہ آفر کیا جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں، لیکن انہوں نے عہدہ لینے سے انکار کر دیا، یہ کہہ کر کہ میں اب یہ عہدہ نہیں لوں گا۔ اور پھر یہ وہاں چلے گئے کینیڈا، اور وہاں جب کینیڈا چلے گئے تو کینیڈا میں پھر یہ کارپیٹ بیچنے لگے، وہاں پر کاروبار کیا کارپیٹ کا۔ تو پھر کسی آدمی نے ان سے کہا، وہاں کے کینیڈین نیشنل نے، کہ آپ کو کوئی عہدہ اگر سرکاری مل جائے تو کیا کریں گے؟ تو انہوں نے پولیس کا ایک عہدہ دے دیا کہ آپ اس کو آرگنائز کریں۔ تو وہ انہوں نے آرگنائز کیا، اور بڑی آنریبل زندگی انہوں نے گزاری ہے کینیڈا میں بھی۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک بڑا عظیم شخصیت کا انتقال ہوا ہے، ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور سلوٹ پیش کرتے ہیں، اور
ہم چاہتے ہیں کہ ابھی تک جو ہے یہ انسنگ ہیرو جو تھے وہ منظر عام پہ نہیں آئے تھے، وہ اب منظر عام پہ ان کو آنا چاہیے، اور ان کو داد تحسین دینی چاہیے کہ انہوں نے یا جیسے آدمی سے پاکستانیوں کی جان چھڑائی، ورنہ تو یا پھر بھی اقتدار میں رہتے اور ان کو ہٹا نہیں سکتا تھا۔ اور ایک جیسے بہادر آدمی کو جو جس انداز سے انہوں نے 92 سال عمر پائی، اور اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ان کو نوازا اور اچھی زندگی پھر انہوں نے گزاری، لیکن 5 سال انہوں نے قید میں بھی گزارے، اور جس انداز سے انہوں نے چودھری شیر علی کو منہ پر تھپڑ مارا، وہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے۔ اور ایسے کئی لوگ ایسے ہیں جن کو سزا دینی چاہیے، جو کہ خرم دستگیر کے والد ہیں، انہوں نے بھی ہم زیادتی کی تھی بہت زیادہ محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ میں، وہ بھی سزاوار ہیں۔ یہ کبھی بھی اب جو ہمارے تاریخ کے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ کسی نہ کسی اسٹیج کے اوپر آ کر ان کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ میں کیا سلوک کریں۔ ناظرین کرام، اس کے بعد اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔